We arrived in Kalari about 15-20 minutes ago, and this is the very place where we unfurled the Naya Kashmir flag, which is still wavering in the cool Kashmir night air. And you won't be able to see much because lighting. Light through ji. Assalamualaikum. Touch diyo ताकि इनकी थोड़ा जो मैं झंडा दसना चाहना था. बट साहब इधर बाहर अच्छे मैं सुने इस झंडे की तकीदा सुने मैं तबसरा करना चाहूँ. झंडा ये पाकिस्तान से भी नजर आता है. अच्छा अच्छा. हाँ जी बिल्कुल सही. और इसके ऊपर चिनार का पत्ता है सिर्फ. हाँ ठीक है ठीक है. इसके ऊपर क्या क्या कहेंगे? ये झंडा जो नजर आ रहा है जी, ये हमें जो पैगाम दे रहा है, ये एक डिसीजन आज़ादी का पैगाम दे रहा है. ठीक है, जो एक प्रोसेस बहुत पुरअमन तरीके से जो दे रहा है. ठीक है, वाइट कलर. जो चिनार का पत्ता है ये हमारा कौमी पत्ता है. ठीक है, चिनार जो है हमारा कौमी दरख्त है, कौमी पत्ता है हमारा. ठीक है, हम ये चाहते हैं कि इससे जो है ना हमारा आगाज़ होना चाहिए, क्योंकि हमारी आज़ादी की जो पहली खेप थी जिसमें हमें गुलाम बनाया गया, वो हमें ये बता रहा है कि वो काफिला इधर से आया था. ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हम आज़ादी जो है ना उसका जो काफिला है वो भी यहाँ से उठे. ठीक है, तो यहाँ से उठकर जो है ना वो उस सिमत जाए जहाँ से हमारी आज़ादी को जो है ना हाईजैक किया गया था. और ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम रियासत के किनारे पर हैं. थोड़े से आगे होलार का पुल है और पार पाकिस्तान का हदूद शुरू हो जाता है, और वहाँ पाकिस्तान से ही ये झंडा नजर आ जाता है. और जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं नीचे दरियाए झेलम है, जो आप शायद देख नहीं पाएंगे इस बुरी रोशनी में. नहीं जानते हैं वही वितास्ता जो अनंतनाग, जिसको बाज़ लोग इस्लामाबाद भी कहते हैं, जो वादी कश्मीर में इस दरिया का मंबा है, जो वहाँ से श्रीनगर और बारामूला, चकोटी और दीगर झेलम रोड के ऊपर जो मकामात है वहाँ से गुजरकर मुजफ्फराबाद में आके किशन गंगा दरिया से मिलता है, और आगे यही दरिया सुदनोती से गुजरकर यहाँ पे आता है हुलाड़, और यहाँ से गुजरकर आगे डिडियाल और मीरपुर जहाँ पे मंगला डैम में मिलता है, और वही डैम का पानी आगे जाकर वापस दरिया झेलम बन जाता है, जो पाकिस्तान की पंजाब के इलाके को सैराब करता है. वहाँ के लोग दूध जो पीते हैं, दीगर जो गाय और भैंस से पैदा हुई चीज़ें, वही घास और दीगर जो चीज़ें ये जानवर खाते हैं, वो घास वगैरह उगता है इसी कश्मीर के पानी की वजह से. तो उस तरफ हम अभी तो नहीं, लेकिन किसी साफ दिन पे खोरट्टा, तहसील खोरट्टा जो हमारी लगती है खूनी लकीर के साथ, और जो ज़िला रजौरी के साथ मुल्हिक है, वो भी इलाका यहीं से नज़र आ जाता है. तो गोया कि एक पाकिस्तान की हदूद और खूनी लकीर को एक ही जगह पे खड़े होकर आप देख सकते हैं. तो भट्ट साहब, और कोई तासुरात आपके इस वक्त? वैसे मैं आपको बताते चलूँ कि 1944 में शेख अब्दुल्ला ने एक डॉक्यूमेंट शाया किया था जिसका नाम था नया कश्मीर, और उस डॉक्यूमेंट को शाया करने में बहुत सारी रियासत के जो पंडित थे उनकी भी रहनुमाई शामिल थी. और कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया की जो कांग्रेस पार्टी है उस वक़्त, जो ये नेहरू और पटेल वगैरह, गांधी साहब की जो पार्टी थी, कुछ मुशावरत और राय उन्होंने वहाँ से भी ली. मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई इस रियासत में, और इन दोनों पार्टियों का जो रोल है वो मेरे ख्याल से जब हकीकत देखा जाए तो क्या हमारी आवाम ने उनको मजबूर किया कि वो अपने आप को बेचें. और भाई ये अल्फाज शायद कुछ लोग सख्त समझेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि शेख अब्दुल्ला भी ख़रीदा गया, सरदार इब्राहिम साहब भी ख़रीदे गए,
चौधरी गुलाम अब्बास साहब भी खरीदे गए। यानी कि जितने भी सियासतदान थे उस वक्त, जो नुमाया मिरवाइज मौलवी यूसुफ शाह साहब, तो सियासतदान क्यों बिके हैं रियासत के, और रियासत का जो जेन्युइन जो आखिरी वजीर आजम था रामचंद्र काक, वो क्यों गुर्बत में क्यों मरा? वो रियासत को स्विट्जरलैंड से भी बेहतर एक स्टेट देखना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि असेंबली में जो नुमाइंदे हैं लोगों के, अवाम के, इख्तियारात महाराजा से निकल कर उनके हाथ में जाए। ऐसा आदमी गुर्बत में क्यों मरा श्रीनगर में ही? ये देखें जी तनवीर साहब, जो मुल्क जबर के लिहाज से तकसीम किए जाते हैं, ठीक है, फिर जो एक की तारीख बचती है, जो तारीख नई कौम को बताती है कि हमारे रास्ते किधर किधर जाते हैं, ठीक है, हमने किस रास्ते पर चलना है। तो ये बदकिस्मती है कश्मीरी कौम की कि यहाँ का जो जग्राफिया था वो जो है ना छीन नहीं लिया गया, बल्कि उसे दरिया बुर्द कर दिया गया। जो हमारे नॉलेज में आया कि वो जग्राफिया जो है उसे जो है ना बिल्कुल जला दिया गया। तो उसके बाद आज तक जो है ना हमें वो अल्फ बे की पट्टी जो पढ़ाई जा रही है वो इंतहाई जो है वो मैं समझता हूँ कि आउटसाइडर अल्फ बे की पट्टी है, ठीक है, जिसका हमारी कौम के साथ, हमारी रियासत के साथ जो है ना एक राई बराबर भी कोई मैं समझता हूँ कि हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कौम को तकसीम किया गया, फिर इसको जो है ना इसकी लीडरशिप को तरह तरह से मजबूर किया गया, ठीक है। जब किसी को ये देखें, ये आप लाइट लगा रहे हैं तो हमें ये आदमी नजर आ रहे हैं, नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं, ठीक है। जब इस लाइट पे जो है ना फौरन पीछे से कब्जा किया जाए, इस लाइट को छीन लिया जाए, इसको बंद कर लिया जाए, तो फिर ये एक गुप्त अंधेरा आ जाएगा। तो गुप्त अंधेरे में फिर कोई डिसीजन नहीं होता, ठीक है। वहां फिर जो जिधर जिधर निकलता है तो उसे भी वो जो है ना रास्ता तलाश करना पड़ता है। इस तरीके से जो है ना मैं समझता हूँ कि 1947 से कश्मीर को जो है ना ये हर लिहाज से डैमेज किया गया। सही। एक सेकंड, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, ये झंडा के ऊपर टार्च अभी मैंने लगाई है, पहले शायद निशाना दुरुस्त नहीं था। सरदार शमीम साहब ने कोई जो है ना कुछ माह मुझे इशारा भी किया था जी कि हम जो है ना ये हम झंडा लगाएंगे और आज़ादी का डिसीजन भी करेंगे, इंशाल्लाह आज़ादी हमें जल्दी मिल जाएगी। सही है। आज हमारा जो मसला है, मैं समझता हूँ कि हमें कोई भी तोता कहानी जो है ना उसको हमें कैच तो करना चाहिए, लेकिन आज हमें मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। सही बात है। मुनज़्ज़म होकर हम पहले अपना खिता आज़ाद करवाएं, ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे जी कि इसके जो जितने भी ज़खायर हैं, पाकिस्तान, इंडिया या कोई भी इसको जो है कब्जे में लेकर रहा है, वो सिर्फ जो है ना इसके ज़खायर की वजह से ले रहा है, ठीक है। ये इसके ऊपर जो इंसान है, वो चाहे काले हैं, गोरे हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पंडित हैं, ठीक है, मुसलमान हैं, उनको इन इंसानों से कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। इन जो राइटर हैं यहाँ का कश्मीरी, उनसे गर्ज नहीं है, यहाँ के जस्टिस से गर्ज नहीं है, यहाँ की किसी भी जो है ना मासूम बच्चे से गर्ज नहीं है कि वो जो है ना हेपेटाइटिस सी से मार रहा है, या एक बूढ़ा जो है वो कैंसर से मार रहा है, एक गुर्दा फेल होने से मार रहा है, या एक वजीर आजम जो है वो गुर्बत में मार रहा है, श्रीनगर में मार रहा है, या जम्मू में मार रहा है, या गिलगित बल्तिस्तान में मार रहा है, या लद्दाख में मार रहा है, या ये जो है ना ये जेर इंतजाम पाकिस्तान जो ये कश्मीर है, मीरपुर या कोटली में मार रहा है, ठीक है। क्योंकि उनका मकसद ही यही है, हमें जो है ना जहाँ जहाँ कोई गोली कड़वी देनी है, ठीक है, चाहे उसके अंदर मैं समझता हूँ कि शक्कर हो चाहे चीनी हो, ठीक है, हर लिहाज से वो शुगर का मरीज जो है ना वो गोली दे रहे हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को समझना चाहिए, और वो वक्त अब दूर नहीं है, ठीक है, वो वक्त आन पहुंचने वाला है कि जब हमारी आज़ादी जो है, आज़ाद बात हमारी दुनिया पर सुनी जा रही है, हम कश्मीरी लीडरशिप जो है या कश्मीरी अवाम जो है जिसका तल्लक मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से है, उसे फ़ौरन जो है ना अपने दिल और दिमाग की सोच से इकट्ठा हो जाना चाहिए, ठीक है। हाथ चाहे किसी का जो है मशरक़ की तरफ है, चाहे मगरब की तरफ है, ठीक है, पाँव किसी का आगे है या पीछे है, लेकिन जो कौमें दिल और दिमाग से इकट्ठी हो जाती हैं उन्हें मैं समझता हूँ कि जो है ना फिर देर नहीं लगती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। तो हम सरदार शमीम साहब को मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने हमें जो है ना जो दोनों तरफ एक इशारा दिया है अमन का और आज़ादी, यूनाइट आज़ादी का इशारा दिया, और ये मैं समझता हूँ कि पहली पहाड़ी है जिस पे सरदार शमीम साहब और आपकी काविशों से और इनके साथ जो साथी चल रहे हैं उनकी मदद से जो है ना ये इशारा में मिल रहा है कि कुछ होने वाला है यहाँ। बिल्कुल ठीक है मतलूब साहब, बिल्कुल ठीक है मतलूब साहब। मैं चाहता हूँ कि आपने जो नया गाना लिखा है कश्मीर फुल्ला नहीं रानी, अगर वो थोड़ा सा उसकी झलकी अगर आप कैमरे की नजर कर दें। वो मैं कुछ देर के बाद मैं आपको सुनाऊंगा।
نہیں ابھی کیمرہ آنا یہ اساں نا ذاتی پہاڑی زبان ہے جڑی اساں نے کشمیری پہاڑی زبان اس نے وچ لکھیا میں اکثر گیت اپنی زباناں وچ لکھے جی ہے میں اردو چ بھی کچھ گیت ہیں لکھے بہرحال زیادہ میری دلی خواہش ہے جدوں نہ میں گانا یا میں لکھنا کیونکہ اپنی زبان ایک اپنی زبان ہے باقی ساری زبانوں کی آسانی دینے ہیں ٹھیک ہے بہرحال میں ایک بول سنانا چاہوں گی کہ او کشمیر پھلاں دی رانی او کشمیر پھلاں دی رانی ایک ندی اتھے کئی ول کھانی او ماڑے کشمیر وطنا ہائے او ماڑے کشمیر وطنا او کشمیر پھلاں دی رانی ہو اتھے ایرے یاقوت زفران وے اتھے کسے نو کوئی نہیں پہچان وے اتھے ایرے یاقوت زفران وے اتھے کسے نو کوئی نہیں پہچان وے او اچھے نکے پر کوئی لگی تا گانی اچھے نکے پر کوئی لگی تا گانی ایک ندی اتھے کہیں ول کھانی او ماڑے کشمیر وطنا ہائے او ماڑے کشمیر وطنا او کشمیر پھلاں نی رانی ہو اتھا پہاڑاں پر پینیاں نے برفاں اتھا چیڑا نے نظارے چاواں طرفاں او اتھا پہاڑاں پر پینیاں نے برفاں اتھا چیڑا نے نظارے چاواں طرفاں او ٹھنڈے ناڑیاں دا ٹھنڈا میٹھا پانی او ٹھنڈے ناڑیاں دا ٹھنڈا میٹھا پانی ایک ندی اتھے کئی ول کھانی او ماڑے کشمیر وطنا ہائے او ماڑے کشمیر وطنا کشمیر پھلاں دی رانی ہو او کہسانے تے کھیتی باڑی کرنے کا کپنے تے پالے نال ٹھہرنے او کہسانے تے کھیتی باڑی کرنے کا کپنے تے سیتے نال ٹھہرنے کھان ٹوسے پھگاڑے تے کھمانی کھان ٹوسے پھگاڑے تے کھمانی ایک ندی اتھے کہیں ول کھانی او ماڑے کشمیر وطنا ہائے او ماڑے کشمیر وطنا کشمیر پھلاں نی رانی ہو او سب ملکاں دی ہوئی پیمائش وے او سب ملکاں دی پیمائش ہوئی کشمیر جیا سوہنا نہیں کوئی او سب ملکاں دی پیمائش ہوئی کشمیر جیا سوہنا نہیں کوئی او اساں رل مل آزاد کرانی اساں رل مل آزاد کرانی ایک ندی اتھے کہیں ول کھانی او ماڑے کشمیر وطنا ہائے او ماڑے کشمیر وطنا کشمیر پھلاں نی رانی ہو اس مانی تے میرپور ڈڈے آلے کھوئی رٹا تے کوٹلی نکے آلے اس مانی تے میرپور ڈڈے آلے کھوئی رٹا تے کوٹلی نکے آلے کشمیر نی اے شہر نشانی کشمیر نی ای آیا نشانی ایک ندی تے کہیں ول کھانی او ماڑے کشمیر وطنا ہائے او ماڑے کشمیر وطنا کشمیر پھلاں دی رانی ہو زبردست بہت بہت شکریہ میرے خیال سے تالیاں ہونی چاہیے پوری طرف سے ہر طرف سے بہت خوب یہ بھی آپ کی محنت ہے اور اس محنت کا بھی صلہ آپ کو ملنا چاہیے مطلوب صاحب ٹھیک ہے اس وقت ہم اسٹیٹ میں ہی کھڑے ہیں سب کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ ہمارے پاس ہے صرف ہمارے پاس نظام نہیں ہے ساگر صاحب آپ کو یہ بولیں گے جی جی ہاں جی شمیم صاحب او ساگر صاحب ہیں ادھر
لائٹ اگر مجھے لائٹ دے دیں تھوڑی سی تاکہ ایک منٹ دیو جی لائٹ ساگر صاحب آپ ہمارے دل میں بھی ہیں اور آپ ہمارے پڑوس میں بھی ہیں انشاءاللہ جی. تو بہت عرصے سے آپ میرپور میں سیٹل ہیں. جی جی صحیح. تو ساگر نام آپ کا بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے. تو جنہوں نے بھی یہ نام رکھا آپ کے والدین یا کسی اور قریبی نے, تو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ نام دیا ہوگا. اور آپ موسیقی کے ماہر ہیں بہت عرصے سے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی کلام, کوئی بات, کوئی گیت, کوئی غزل. بالکل جناب, اس سے کشمیری بولی چی میں چاہتا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں, ہم بھی بیٹھیں گے, آپ بھی بیٹھیں. جی جی. ایک گیت لکھا ہے, لاکا کشمیر سونا جیاں لگنی ہے سونی سسی ہیر, لاکا کشمیر سونا. اس نے دونویں آپ ہی بنائی ہے, پورا تیار آپ ہی کیتا ہے اس دی میوزک نال. ہاں جی تو میوزک تو بغیر تھوڑا سنانے ہیں. ٹھیک ہے. او لاکا کشمیر سونا, او لاکا کشمیر سونا جیاں لگنی ہے سونی سسیر, لاکا کشمیر سونا, او لاکا کشمیر سونا جیاں لگنی ہے سونی سسیر, لاکا کشمیر سونا. قلعہ کر جائی لوکی دور دوروں آنے نے, خوشیاں دے نالے اتھے لڈیاں بھی پانے نے. قلعہ کر جائی لوکی دور دوروں آنے نے, لڈیاں دے خوشیاں دے نالے اتھے لڈیاں بھی پانے, نالے کرنے نے واہ واہ واہ. او لاکا کشمیر سونا, او لاکا کشمیر سونا جیاں لگنی ہے سونی سسیر, لاکا کشمیر سونا. مکینیاں روٹیاں تے ٹھنڈی لسی پینے نے, تمبر نی چٹنی تے سائیں اور جینے نے. مکینیاں روٹیاں تے ٹھنڈی لسی پینے نے, تمبر نی چٹنی تے سائیں اور جینے نے. کر بائی مسالے آنی تیار, لاکا کشمیر سونا, او لاکا کشمیر سونا جیاں لگنی ہے سونی سسیر, لاکا کشمیر سونا, او لاکا کشمیر سونا جیاں لگنی ہے سونی سسیر, لاکا کشمیر سونا, او لاکا کشمیر سونا, او لاکا کشمیر سونا. جناب اس نے اور بھی شعر ہے تو وہ میوزک نال انشاءاللہ پورا ضرور ضرور ہم فنکشن بھی کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں آخری جو چند الفاظ ہیں وہ میں شمیم صاحب آپ کدھر ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے, کیونکہ آپ نے یہاں پہ سال سے زائد آپ رہے ہیں, ریاست میں ہی آپ نے زیادہ وقت گزارا ہے. ساتھ میں راجہ انصر صاحب بھی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو جھنجھوڑ بہادر جہاں پہ ہم پہلی مرتبہ فیبروری 2012 میں گئے تھے. میرے ساتھ انوار بیگ, تیفور, شکیل بٹ صاحب, سلیم صاحب تھے, ایک کدھر ہیں بٹ صاحب, بابو سلیم صاحب, اور اس کے علاوہ کون, محمود چودھری محمود, اور بس یہی تھے ہم. تو وہاں پہ گئے تو وہاں پہ پاکستانی آرمی سے ہماری بات چیت ہوئی. تو شروع میں انہوں نے تھوڑی سی سختی ہمیں دکھانے کی کوشش کی, تو ہم نے کہا کہ یہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں, یہ ہماری ملکیت ہے, اس ملکیت کے اوپر تحقیق کرنا. ٹھیک ہے, کیا آپ وہاں پہ موجود تھے, کیا یہی بات ہوئی تھی یا اس سے علاوہ کوئی بات؟ ہاں جی. تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے ہم سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ ریاست جموں و کشمیر کا کوئی شہری جو آپ کی فوج میں کام کرتا ہے اس کو آپ یہاں پہ مدعو کریں. ہاں جی. تو 20 منٹ کے بعد مظفر آباد کا ایک لڑکا پاکستانی فوجی یونیفارم میں آیا ہمارے پاس, تو ہم نے ساری بات اس کو سمجھائی اور وہ سمجھ گیا. تو آپ کے ساتھ بھی گئے تھے, اس سے تھوڑی سی مختلف جگہ ٹائیں, لیکن وہ بھی LOC تھی, اس سے زیادہ دور نہیں, تحصیل کھرٹا میں ہی. جھنجھوڑ بہادر چتر سے آگے ہے, اور ٹائیں ادھر سے درکٹی کراس سے
جی ہم گئے. تو جناب یہ دراصل ایک بڑا میرے لیے تو ایک بڑا ایک روحانی سفر ہے. کب آئے تھے آپ؟ میں آیا تھا سپٹمبر 30 2011. ٹھیک ہے. جی جی سال ہے 2012. ابھی 13 ہے. 13 ہے. ہاں جی. تو 1 سال سے 1 سال اور 2 مہینے. 2 مہینے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو آپ گویا کہ 30 سپٹمبر 2012 کو. ابھی جو ہے نا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ میری اور آپ کی ملاقات. اچھا. انسپریشن کیسے ہوتی ہے کہ میں یہاں گھوم رہا ہوں سبھی ہر جگہ پہ آپ کی جیسے یہ نہیں اکیلے لڑ رہے ہیں اور میں اکیلا نہیں ہوں. نہیں آپ دیکھو ابھی میری بات پہلے غور سے سننا. جی جی. اپنے 8 سال انہوں نے ایک جنگ کی ہے ادھر لیکن تنویر صاحب نے یعنی کہ قربانی کی اگر اس وقت کوئی مثال میں دے سکتا ہوں ان کے لیے تو یہ قربانی کا ایک ثبوت ہے جو وطن کے لیے وطن کی محبت کے لیے انسانیت کے لیے ان کی یہ قربانی کا کھلا ثبوت ہے. جی میں نے بھی دیکھا ہے. ابھی ان کی تو غائبانہ تو بہت عرصے سے ہم ایک ہسٹری ہے ہماری لیکن کبھی ہم ملے نہیں تھے. جب میں یہاں پہنچا تو مجھے سخت ضرورت تھی جیسے ایک نوجوان کی جو صافی ہو جو اس ماڈرن زمانے کی کچھ اور اس سے اتنی بڑی فکر والا انسان کو مل جائے. تو یہ تو میں دعائیں مانگ رہا تھا. تو ادھر بھی کچھ انہوں نے کسی سے سنا یا کچھ ان کی بات بھی تھی یہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا. آپ کی ملاقات راجہ حق نواز صاحب نے مجھے سجیسٹ کیا تجویز کی کہ آپ ان سے ضرور ملیں. تو وہ جو ہے وہ انہی کا ایک کمانڈر جو ہے اس کے ذریعے جو ہے ہماری ملاقات جو ہے کوٹلی میں. بس ملاقات ہوتی ایک مشن تھا ان کا جو یہ کنٹرول لائن کے راستے کھلنے چاہیے. اس کے لیے جو ان کا پڑاؤ ہے جو اسٹرگل ہے آج ایک زندہ مثال ہے. ہم سبھی 40 لاکھ جو اس سائڈ والے کشمیری ہیں اگر ان میں مجھے نظر آیا ایک نوجوان جو کچھ کر گزرنے کا حوصلہ رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے تو وہ یہ نوجوان ہے تنویر صاحب. یہ میرا ہیرو ہے. جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو کچھ ہی دنوں میں جو ہے ہم نے ایک ایونٹ ڈیزائن کیا. ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اپنے یہ بیہودہ قسم کے کریکٹر کے مالک جو ہم پہ مسلط ہیں ہمارے لیڈر ان کی اگر منہ ہم پریکٹیکلی نہیں کالے کر سکتے ہیں تو ان کی فوٹو تو کالے کر سکتے ہیں جو ان کی ہولڈنگ کی شکل میں یہ سبھی دنیا کو دکھا رہے ہیں. اور ان بے شرموں کے لیے یہ سزا جو ہے اس کے لیے ہم علماء کے پاس پہنچے. وہاں سے بھی ہمیں فتویٰ ملا اور انہوں نے جائز قرار دیا. اور دوسری مکتبہ فکر سے بھی باتیں ہو رہی تھی اور وہ بھی سبھی جو ہے سروے بتا رہا تھا کہ کر گزرو. وہ کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. آپ کر رہے ہیں والنٹیئر نہیں تھے. تو مجھے دوسرا آدمی مل گیا. تلوار تو مجھے مل گئی یہ میڈیا تلوار ہے وہ مل گئی. ابھی ایک سپورٹر کی بھی ضرورت تھی. ابھی وہ سپورٹر جو ہم یہی آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ تیسرے آدمی کی بھی ضرورت ہے تو مسئلہ ہو جائے گا ہے. تو ہم تیار ہیں یہ بھی تیار میں بھی تیار. ابھی تیسرا آدمی جو ہے وہ تو اس ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی وہ منشا گجر ہے. وہ بھی ایک ہیرو ہے. معاشرے میں وہ چور ہے جو کچھ بھی ہے ڈاکو ہے لیکن ایک ہیرو ہے. اس نے ہیرو والا کہاں کا رہنے والا ہے وہ بڈلی کا رہنے والا ہے. اس بیچارے سے اس دن یہ ہوا کہ یہاں کے جو لوکل لیڈر ہیں ان کے پاس وہ جاتا تھا کہ مجھے نوکری دو. ہاں کہ میری 38 سال عمر ہو گئی ہے اور میں نے شادی نہیں کیا. ابھی میری بھی کچھ ہو رہی ہے شادی. ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ میرے پاس ایک مکان ہونا چاہیے اور جاب ہونی چاہیے. جاب کے لیے میں اپنے لیڈر کے پاس پہنچا تو اس لیڈر نے مجھے کہا کہ فلاں جگہ پہ شادی ہونے والی ہے. ہلو تھینک یو فار ٹرننگ یور فون آف. تھینک یو. جی تو کہاں تھے آپ کی ملاقات. ہاں جی. اور اس کے بعد جو ایونٹ تو منشا گجر آپ کو ملا. منشا گجر جو ملا اس دن وہ 5 گھنٹے جو ہے اس لیڈر نے ایک شادی پہ اس کو ڈانس کروایا نچایا. تو وہ جو ہے وہ اتنا برے حال میں ہمارے پاس پہنچا تو اس نے وہ داستان پوری سنائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا. تو ہم نے اس کو کہا کہ اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ.
جی تجھے ایک کام کرنا ہے، تم یہ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا چل، تیسرا آدمی ہمیں مل گیا، ڈرائیونگ شروع کر دی۔ ہم لاڑ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں ہماری پولیس کے ساتھ جو ہے کافی ڈبیٹ ہوا۔ تو وہ تو ہماری وہ ٹھوڑیاں پوڑ رہے تھے کہ یہ نہیں کرنا، ہماری نوکریاں جائیں گی، ہم ان کو حوصلہ دے رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، قانون کے ملازم ہیں، ان کے ملازم نہیں ہیں، آپ پبلک کے ملازم ہیں، یہ چور ہیں، آپ کے چور ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ وہ بھی کہتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں نا، پولیس فورس جو ہے وہ بھی تنگ ہے نا اس معاشرے سے۔ جی جی، تو ان کا بھی ساتھ میں مل گیا تھوڑا، سپورٹ مارلی ملی۔ تو پھر جو ہے ہم نے وہ ایکشن پہ پہنچ گئی جہاں وہ اسپاٹ تھا۔ تو کچھ جو بڑے بڑے پکچر تھے نا وہ تو میں نے کیے نا، اس نے سپورٹ دیا۔ تو پھر جو ہے میں نیچے آیا تو میں نے کہا چھوٹوں گے جو ہے دو منہ کھڑے کر، اس نے اوپر جا کر وہ کھڑے کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے آپ کو ضرورت نہیں، میں اکیلے کر لوں گا، نوجوان تھا نا۔ تو اس نے وہاں کر دیے۔ اتنے میں ادھر علاقے کا ایک لیڈر گیا کھڑپینچ، تو اس نے وہاں جا کر گاڑی روکی تو کہتا اس کو کہتا ہوئی تم کون ایسے کرتا ہے؟ اس نے ایسے ایسے چھاتی پہ ہاتھ لگا، اس نے کہا آج سب کر دوں گا، ایسے نہیں چلے گا۔ کس نے کہا؟ اس نے کہا اوپر بیٹھا ہوا ہے بابا خان بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جو ہے وہ میری طرف دیکھتا ہے، تو میں جب اس کو دیکھا تو میں بھی نیچے آ گیا۔ ہاں کیا بات ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ منہ کالے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہتا سڑک بڑھائی ہے۔ میں نے کہا ایسی سڑک تو نہیں کسی کے باپ، یہ ہم کو آسان تو نہیں کیا نا، جتنا میں کہا کہ آسان تو نہیں کیا، اگر آپ نے ایسی گندی سڑک بنا دی تو آسان نہیں کیا۔ تو وہ ڈرائیو کر کے وہ چلا گیا۔ اس نے جا کر جو ہے وہ پولیس کو لیڈرشپ، یہ خبر پھیلی تھی کہ دو جو پارٹیز ہیں اگینسٹ ایچ اینڈ ادر وہ کر رہی ہیں، بٹ ایکچوئل جو تھا وہ پولیٹیکل ایونٹ تھا نا، ویری ڈیزائن پولیٹیکل ایونٹ۔ اچھا، ان کی تو اتنی سوجھ بوجھ آئی نہیں، یہ ویژنری تو ہے نہیں ہے نا ہماری جو جتنی ابھی سیٹ اپ ہے، یہ الو کے بٹھے ہیں نا سر، ان کو تو سیاست آتی ہی نہیں ہے۔ میں نے سیاست کی نا، میں ایک ورکر تھا، ایک جوتے سے میری سٹارٹ ہوئی، یعنی یہ ہوتا سیاستدان کا، یہ ہوتا مشاور ہونا، ایک موقف اس کا مشاور ہونا۔ تم نے تو پوری دنیا کے سامنے کر دیا ہے نا، سیاستدان ہو، ہاں لیڈر نہیں ہو لیکن سیاستدان ہو۔ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ اپنے وجود کو منواتے ہیں نا، کوئی بات کرتے ہیں تو مانی جائے گی نہیں بات، اگر بات ہی نہیں کریں گے تو کیسے مانی جائے گی؟ یہ ہے کہ کچھ فورس ہے جو مجھے دکھیل رہی ہے آنیسٹلی، کیونکہ بڑی ڈینجرس انگلینڈ میں جو ہے۔ نہیں ابھی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو انگلینڈ کیا دکھیل رہا ہے، کیونکہ جو بھی آتا ہے یہاں پہ، دیکھیں نا ہمارے انکل سلیم کی بھی بات ہو رہی تھی، یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے سینسا میں جو اے سی تھا اس وقت 2009 غالباً، انہوں نے اس کو گالی نکال کر کہا کہ بھائی نکلو باہر، ٹھیک ہے، وہ نہیں نکل سکا، کرپٹ تھا۔ ہاں جی۔ بات یہ تو جو تصاویر ہیں سیاستدانوں کی، اس کے اوپر بحث بھی ہوئی اخباروں میں، یعنی کہ اچھا ہوا کہ کسی نے کوئی غلط نہیں لکھا سوائے ایک آدمی نے، اور وہ بھی اس کو دکھ تھا کوئی تیفور کے ساتھ، کوئی ذاتی مسئلہ تھا۔ ہمارے جو تیسرا جو ساتھی گرفتار ہوا تھا ہمارے ساتھ جی، لیکن کسی سیاستدان کا کوئی بیان نہیں آیا، لیکن کچھ لوگوں نے کالم لکھے ہیں، یعنی کہ نمایاں 3-4 نام ہے، ہاں جی، تو اچھے کالم، ملبہ تھنکنگ، جس میں تھوڑی سی سوچ لوگوں میں گئی ہے۔ دیکھیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ انگلش میں میننگ فل ڈیسنٹ، یعنی کہ ایک چیز کی مذمت کرنا اور اس مذمت کے پیچھے کوئی مطلب ہونا معاشرے کے لیے، یا کوئی پیغام ہونا، تو اس میں یہ چیز تھی۔ دوسرا یہ کہ بنیادی طور پر میں نے ان کا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ انہوں نے ایک اپنا جو حق ہے بحیثیت ایک شہری، اگر آپ مذمت کرنے کا حق نہیں رکھتے کسی معاشرے میں، تو وہ معاشرے میں کچھ قانون نہیں ہے۔ یہ معاشرے کا جو نظام ہے انہوں نے ثابت کیا جب انہوں نے گرفتار کیا ان کو، مجھے ان کی پیٹ میں لاتیں مارے گی، یعنی کہ قاتلانہ حملہ بھی اس کو آپ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، کہ انہوں نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی، یا ان کو ارادہ قتل کس سیاستدان نے ان پولیس والوں کو کیا، کیونکہ دیکھیں نا سردار شمیم صاحب کوئی وہاں کے پولیس والوں کی تو رشتہ دار تو ہے ہی نہیں، نہ انہوں نے کوئی زمین باندھنی ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، پولیس والوں کو کیا ضرورت پڑی کہ بھائی ان کو
हाथापाई इनके ऊपर करें। किसी ने कहा होगा ना, कोई वर्कर आया होगा, पुलिस को क्या जरूरत है, उनको कोई शमीम साहब से तो पैसे तो निकाल नहीं सकते, वो उन्हें कोई पैसे तो नहीं निकालने थे शमीम साहब से, ठीक है, तो उनको किसी ने कहा है, तो ये उनका एक हक है। तो मैं समझता हूँ बाहिस्दे एक सहाफ़ी, एक मुहक्किक और लोगों के हकूक़ के लिए काम करने वाला आदमी ऐसी जगह है जहाँ पे जो माशरे की अक्कासी करने वाला है उसको सियासतदानों, जैसे कि शमीम साहब भी सियासतदान है, बैरिस्टर सुल्तान भी सियासतदान है, और दीगर यकीनन जो ओहदेदार लोग हैं, असम्बली के मेंबरान वगैरह, वो भी सब सियासतदान, लेकिन उनमें और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने कोई काम अभी तक पैसे के लिए तो नहीं किया। इन्होंने, हालांकि पाकिस्तान से ये मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी अपने आप को पाकिस्तान के आगे बेचा ना होगा, ऐसा ही है, मैं कंफर्म। हाँ, इन्होंने अपने आप को इंडिया के आगे बेचा ना होगा, ना बरतानिया के आगे बेचे हुए हैं। हाँ जी, देखे ना, ये एक प्लस, एक और एडेड पॉइंट। हमने, मुझे बात याद आई कि एक मरतबा एक बड़ी सीनियर इंतज़ामिया में एक आदमी थे, बट साहब, चंद साल पहले मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे कहा कि जो ब्रितानिया की गवर्नमेंट है, जो हमारा काम है सिविल सोसाइटी का, वो ब्रितानिया की गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप गवर्नेंस के ऊपर, जो गवर्नेंस के मामलात हैं, अगर उनके ऊपर काम करें, और जो कौमी सवाल है हमारा, देखें ना, बैटरी लो है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम रहता है, बातें ज़्यादा करनी थी, ठीक है, लेकिन इतना मैं कहूँ कि कौमी सवाल के ऊपर उन्होंने कहा कि अगर आप इस चीज़ को ना छेड़ें, पर अगर मैं इंग्लैंड छोड़ के यहाँ पे आया हुआ हूँ 8 साल और 7 महीने से, और मुझे बुनियादी जो सवाल है हमारा उसको मैं ना टच करूँ, मैं कौन सा सहाफ़ी हूँ। इसी तरीके से जब शमीम साहब ने मुझे कहा कि भाई इस मामले को आप कवर करें, मैंने तो कवर किया, मैंने तो और कोई काम तो किया नहीं, ऐसा ही है ना, ठीक है, मैंने तो नहीं कालख लगाई, ठीक है, तो मैंने कवर की क्योंकि मेरा हक था, मेरी जिम्मेदारी थी कि इसको कवर करना, अगर मैं ना करता तो मैं मुजरिम होता। उसी तरीके से अगर मैं ब्रितानिया की बात मानता कि मैं सिर्फ गवर्नेंस के ऊपर काम करूँ और कौमी सवाल को टच ना करूँ। तो आखिरी बात, अगर राजा अंसर साहब, आप जंजोट बहादुर के हैं, जंजोट बहादुर का कुछ इलाका जो लकीर के उस पार है, और वहाँ पे एक और गाँव है, इसका ट्विन गाँव, क्या नाम था उसका, जंजोट बहादुर और दूसरा जो पार, नहीं, लकीर के उस पार, नहीं, जंजोट कंदो, देखे ना, एक कंदो है जो पार है, और एक बहादुर है जिसका कुछ हिस्सा इस तरफ है और कुछ हिस्सा उस तरफ। तो हमारी आपसे मुलाकात आज ही हुई है, शायद पहले हुई है कि नहीं, मुझे तो कम से कम याद नहीं है। मुलाकात जरूर हुई है मगर आपको याद नहीं है, सही, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। कोई बात अगर आप कहना चाहें। शमीम साहब कल जा रहे हैं जी? जी कल जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है ना अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। बुजुर्ग हस्ती सरदार शमीम साहब मौजूद हैं, जिनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो हम सब साथी जो एक ही सोच और एक ही फिक्र रखने वाले यहाँ आज जमा हुए हैं, आपकी वसादत से और आपकी कोशिश से, बिलखुसूस शकील भट्ट साहब ने मुझे जो है अपने साथ आने के लिए जो है दावत दी, क्योंकि आपसे मिलना चाहता था और मैं इसी मौजू पे यकीनन जो था वो डिस्कस करना चाहता था। आपके फ्लैग को जो मैंने देखा यहाँ होलाड़ के जो इस जो पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की एक ड्यूरिंग लाइन में इसे कहूँगा, क्योंकि मैं भी वही सोच वही फिक्र रखता हूँ जो आप लोगों की है, एंड आई एम एग्री विद यू, और आई होप कि इन द फ्यूचर वी आल्सो वांट फ्रीडम दैट यू आर स्ट्रगलिंग आल्सो। सरदार शमीम साहब, इंशाल्लाह इनका पैगाम जो है नई जनरेशन के लिए यही है कि ये जो फ्लैग नहीं है, इस फ्लैग में बहुत सारा राज हैं। ये फ्लैग एक मैसेज है पूरी कौम के लिए और कश्मीरियत के लिए, कश्मीरीज़ के लिए,
کہ آزادی جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ملتی، اور یہ میسج اس فلیگ کو یہاں گاڑ کر جو آپ لوگوں نے یہاں پر ثابت کیا ہے کہ ہم سب لوگ جاگ جائیں، اس کو دیکھ کے جو ہے ہمیں سگنل ملتا ہے کہ ہم سٹرگل کریں اپنی آزادی کے لیے، اور اپنے کشمیر کو جو ہے اس کی آزادی کو چھین کر حاصل کریں. اس پہ قابض آکوپائڈ انڈیا ہو یا پھر آکوپائڈ پاکستان. میں اس موقع پر مجھے فرسٹ ٹائم چونکہ موقع ملا ہے جو ہے اپنے کمنٹس اور اپنے دل کی بات کرنے کا، اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے کسی کا بھی. یہ پہلا مرحلہ جی کہ آئی ایم دا ون، یعنی آئی ایم ناٹ افریڈ فرام اینی باڈی. یعنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی لو کشمیر. کشمیر ہمارا وطن ہے، ہمارے آباء و اجداد، ہماری دھرتی، ہمارے بیل بوٹے، ندی نالے، پہاڑ. یہ دھرتی سونا ہے، ہیرا ہے، اور دس از آور اون پراپرٹی. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. اور یہ خونی لکیر کی آپ بات کر رہے تھے، چاہے وہ جھنجھوڑ بہادر کے اوپر لگی ہوئی ہے، جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، اس تمام خونی لکیر کو ہم مٹا دینا چاہتے ہیں، چاہے کتنی بھی قربانیاں لگ جائیں. میں اپنی ایک جان نہیں 1000 جانیں قربان کر دینا چاہتا ہوں. اس سے قبل چونکہ مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ایک ریاست ہے، یہ آزاد ہے نہیں ہے، میرے نالج میں نہیں تھا. جب سے مجھے علم ہوا ہے تب سے میرے دل میں یہ ہول اٹھ رہے ہیں کہ ہاؤ وی کین گیٹ فریڈم. بیکاز ہم جب پہلے میں آپ کو پرائیویٹ جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جھنجھوڑ بہادر میں جو ہے یہ نہیں کہ صرف میری جو تھی پراپرٹی یا مکانات جو ہمارے تباہ ہوئے ان پہ جو ہے انڈین آرمی نے شیلنگ کی اور سب کچھ. نہیں، میں اپنے ہر اس بھائی کسی بھی گاؤں کا جو رہنے والا ہے اس کو جو ہے اس کے درد میں شریک ہوں. اور میں یہ نہیں کہ صرف میں وہاں سے متاثرہ یا ریفیوجی ہوں تو میں جو ہے اپنے خیالات اس طرح سے بیان کر رہا ہوں. نہیں، میں بھی یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو یہ سٹرگل کی ہے آج یہاں ہم جو ہلاڑ کے اس مقام پر، ہلاڑ ہی ہے نا، بیٹھے ہیں، تو بے شک تھوڑے سے ٹائم میں مجھے اور ہم سب کو یہ موقع ملا بیٹھ کر جو ہے یہاں پر اپنے ایک اس کو میں یہ کہوں گا کہ اسٹرگل کو جاری رکھنے کا ایک وقت ہے، یہ ٹائم ہے، اور یہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے آپس میں. چاہے ہم 1 ہیں یا 2 ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، منزل کہتے ہیں کہ منزل ہماری ایک ہے اور مشن ایک ہے. اور اس میں چاہے کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ مل کے جو ہے وہ سمندر بنتا ہے. تو بینگ یعنی نوجوان میں چونکہ ان سے بہت چھوٹا ہوں تو ظاہر ہے میں اپنے تن من اور جان سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایوری ون جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہو. اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے، یہ تب تک نہیں ملے گی جب تک ہم یونائٹ نہیں ہوں گے. تو اسی پہ میں جو ہے بہت بہت شکریہ راجہ انصر صاحب کو جو ہے نا کلوز کرتا ہوں. میں بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ راجہ انصر صاحب. تو شمیم صاحب آخری الفاظ آپ کے. آپ کل واپس انگلینڈ جا رہے ہیں اور تھوڑا سا ایک تو ہمیں بہت ہی مختصر سا جو آپ نے وقت یہاں پہ گزارا اس عوام کے لیے جو یہاں پہ ہے اس کے لیے کیا میسج ہے، اور دوسری بات کہ جب آپ انگلینڈ جائیں گے تو وہاں اس عوام کے ساتھ جو ہماری ریاست کی عوام ہے اور جو دیگر عوام ہے وہاں پہ، چاہے وہ لدھیانہ کے ہندو پنجابی یا سکھ پنجابی ہوں یا فیصل آباد کے کاروباری ہوں، ٹھیک ہے،
वहाँ के लोगों के साथ और उससे पहले यहाँ के लोगों के ऊपर क्या तबसरा आपका और क्या इनके लिए क्या पैगाम है? दरअसल मैं जब इंग्लैंड से यहाँ आया तो एक बहुत बड़ा पैगाम था सबके लिए, ये जो खौफ के मारे हुए लोग हैं इन सब के लिए कि खौफ जो है वो अल्लाह का होना चाहिए। जी हाँ, ये ईमान की एक निशानी अल्लाह ने दी जो बेदार होगी और ये नुमायाँ होगी। अभी इसके कुछ तकाजे थे कि ये खौफ की अलामात जो पाकिस्तान पे छाए हुए हैं इनसे निकलने का एक ही तरीका, अगर मैं पाकिस्तान जाऊँ तो हमारे लोग जज्बाती लोग छाती ठप्पेंगे, यहाँ जने कम किया है इस अकमद ने दौरी तो आए तो इन्हें को हौसला मिलेगा। कौम को एक हौसला देने के लिए मुझे एक से पुश होनी शुरू होगी। मेरे सभी दोस्त अहबाब वालदैन और रिश्तेदार वाइफ और बच्चे जो हैं वो एग्री नहीं कर रहे थे कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, और स्पेशली इस हुकूमत के दौर में, जरदारी की हुकूमत के दौर में। लेकिन ये जो एक जज्बा है कोई जो जिसको जो मुझ पे कंट्रोल करता है, ऐसे मौके पैदा हो जाते हैं। अभी देखो यहाँ जब से मैं आया तो मैंने काफ़ी यार मैं क्रिटिक्स हूँ इस हुकूमत का, इस निज़ाम का, और मैं एक बागी हूँ और आज से मैं नहीं बागी, मेरी बागियाना इस निज़ाम से मैं बागी हूँ, इंसानों से बागी नहीं हूँ। इंसान सभी जो है वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन ये निज़ाम के साथ मेरा झगड़ा है और ये झगड़ा जो है ये मुझे वो पैगाम दे रहा है। कोई भी गवर्नमेंट हो, आप किसी एक गवर्नमेंट किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी एक लीडर के खिलाफ नहीं है, किसी एक आदमी के खिलाफ। मैं इस निज़ाम के खिलाफ हूँ, इस निज़ाम के जो एहलकार हैं उनके खिलाफ हूँ और उनको दावत दे रहा हूँ कि ये अपने मकाराना आदतें जो है ये छोड़ें। अभी कश्मीर को बेचना छोड़ दें। हाँ, कश्मीर को नहीं, मुसलमान बन जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान और बिलकुल कर लें। देखो हम धोखा देने के लिए नहीं पैदा हुए, हम मुसलमान हैं, हम अपने आपको मुसलमान कहाँ हैं हम मुसलमान? चलो ये एक लंबी कहानी है। बहरहाल अगर इंसानियत के तकाजों पर इंसानियत के तकाजे वेस्ट वायलेशन जो है मैंने देखी है अपने थानों में, सही, और वो इतनी भयानक पिक्चर है कि मैं भूल नहीं सकता हूँ। ठीक है। और जिस तरह मुझ पे तशद्दुद किया गया वो भी मैं ये हादसा जो है ये मेरे लिए मेरी आंखें खुल गई। यानी कि हम तो ये दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह ऐसी बात हो जहाँ से इनको रिंगे हाथों हम पकड़े। बिल्कुल ठीक है। हमने तो यानी कि रिंगे हाथों पकड़ लिया। बिल्कुल ठीक है। यहाँ की आवाम के लिए पैगाम दे दें और इंग्लैंड के अंदर जो रियासत के शहरी हैं और जो दीगर लोग हैं, क्या काम करेंगे आप वहाँ पे? यहाँ के आवाम के लिए जो है मेरी अपनी एक स्टडी है जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि ये आवाम जो है खड़ी होगी। इस आवाम को एक इवेंट चाहिए बहुत जो आलमी सतह का शहरत याफ्ता इवेंट हो, क्योंकि इंग्लैंड वाला इवेंट जो है वहाँ से शुरू होते ही शहरत पा जाएगा। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। उस पे मैं सिर्फ इतना मेरा प्लान जो है ना ये प्लान है। इसमें सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि जॉर्ज गैलवे से रब्ता यानी कि 2-3 महीनों से कोशिश जारी। सिस्टम है यहाँ, एक सिस्टम है जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, यानी उल्ट सिस्टम है, एक उल्ट सिस्टम, उल्टी गंगा बैठ। अभी जो है अभी मैं वापस जाऊँगा, इन कनेक्ट वापस हो जाऊँगा और इंशाअल्लाह आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का पैगाम, एक पेशन गोई है मेरी कि हम वहाँ पहुँचेंगे, वर्क करेंगे तो वहाँ एक डेट फिक्स करेंगे कश्मीर की आज़ादी का। आप जॉर्ज गैलवे से जाकर मिलेंगे? बिल्कुल जॉर्ज गैलवे से, और उसे पूछेंगे कि क्या बात है? नहीं मैं पूछूंगा नहीं, मैं और नहीं, हम उसका इंटरव्यू 1 घंटे का इंटरव्यू करना चाहते हैं उसके साथ। आप करें, लेकिन जॉर्ज गैलवे को वोट देने वाले मुझे पता है कि सब कश्मीरी हैं जिन्होंने उसको एक प्रॉमिस के सिला दिया था और उसने प्रॉमिस अपनी पूरी करने की कोशिश की। आगे हमारे हुक्मरान, हमारे कश्मीरी हुक्मरान जो है रास्ते की दीवार बने, जिसकी वजह से हमारी बॉर्डर लाइन पे भी फायरिंग हुई। उन्हीं दिनों में ये फायरिंग हुई। ये तो सही बात है। तो ये बातें जो है ये तो बहुत कम लोग समझेंगे इस बात को। लेकिन देखो उस इवेंट्स को सबटाज करने के लिए इन्होंने अरबे खेले और हमारी दोनों मुल्कों ने, मैं और आप विटनेस हैं कि हमने कितनी तबलीग की है इस मामले में कि ये वक्त आने वाला है, हमने उठना है, और एक आदमी भी हमारे साथ नहीं उठ रहा था। इसके लिए हमने इवेंट वो भी रख लिया कि बॉर्डर लाइन पे जाने का। कितने लोगों को दावत दी, लेकिन हम चंद लोग थे जाने वाले, लेकिन चेंजिंग हमने अपनी आंखों से देखी।
اس دن ہماری فوج کا رویہ، وہ تو ہمیں ویلکم کر رہے تھے، وہ تو ہماری باتیں سننے کے متلاشی تھی کہ ہمیں کوئی بات چاہیے ہم ان کو جواب دیں۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں، ان کو وہ تار جو ہے جو لگی ہوئی تھی وہاں میں نے پاؤں رکھ کر یہ کہا ان کو کہ دیکھو سختی سے میں کہہ رہا تھا، یہ پاکستانی فوج کو، یہ پاکستانی فوج کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتنے دن لگیں گے یہ مائن صاف کرنے میں، وہ کہہ رہے تھے ایک ہفتہ میں دیا جائے ہم کلین کر لیں گے۔ اور راستے میں جب آئے تو تقریباً 2-3-4 میل جو ہے سفر فگوش تک جی آرمی تھی کھڑی، جب گئے تھے کچھ بھی نہیں تھا ادھر، لیکن جب ہم وہاں سے واپس ہوئے تو ہر 10-20 گز کے فاصلے پہ ایک فوجی کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا، غصے میں نہیں تھا کہ وہ ہمیں کو مجرم سمجھ رہا ہے، انہوں نے بڑی عزت دی۔ یہ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ ایک سائن ہے، یعنی کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی غیبی قوتیں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، ادروائز یہ یہاں کا نظام تو ہمیں پیش ڈالے، ایک دن میں پیش ڈالے، لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ایمان مکمل ہے، بالکل ٹھیک ہے، حقیقت ہے۔ اور یہاں جو ہے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ بس پھسے ہوئے ہیں، لیکن ایک ایونٹ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارے آخری جملہ یعنی ایونٹ پہ اکٹھے ہوں گے، اور یہ ایونٹ جو ہے جو وہاں انگلینڈ سے شروع ہوگا، اگر کوئی نہیں آپ کا لیڈر مونا، اگر کوئی آپ کا مولوی یہ بات نہیں مانا، اگر کوئی یہ پیر اس میں شامل نہ ہوا، اس کاروان میں شامل نہیں ہوا، تو ہم انشاءاللہ یہ قدم خود اٹھائیں گے۔ یہ کام ان کا ہے، یہ کام ان بڑے کا ہے، نہیں ان بڑوں کا ہے، جن کو ہم بڑے بناتے ہیں، جنہوں نے قبضے میں رکھا ہوا ہے، ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو شمیم خان اٹھیں گے۔ یہ 18 کروڑ شمیم خان ہے، یہ کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہے، ہم یہاں تک آ چکے ہیں۔ دیکھو یہ نظام ہے، اس نظام کو تبدیل کرنا ہے۔ طاہر القادری مفکر، محقق، یعنی کہ ریسرچر، اس نے ریسرچ کر کے ان کو ایک نقشہ، وہ اس میں ہم پاکستان کی باتوں میں چلے جائیں گے، 18 کروڑ وغیرہ۔ دیکھیں نا، ہمیں جو جہاں تک ریاست جموں کشمیر کی جو بات ہے، ہاں ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، ہم بلکہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ رہیں، اور انہوں نے اگر ہماری حمایت کرنی ہے وہ ضرور ہماری الفاظی حمایت ضرور کریں، اور یہی ہم ریکویسٹ انڈین شہریوں سے بھی کریں گے کہ وہ ہماری زبانی حمایت کریں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوں ہمارے لیے، بالکل، کیونکہ وہ کھڑے ہوں گے تو ان کے خلاف اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم واپس 1947 کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ ہم وہ نہیں کرنا چاہتے، ہم آگے نیا کشمیر بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے کشمیریوں پہ اتنا رحم و کرم کیا ہوا ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ پرندوں کی طرح پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے نا کہ پار کا کوئی، یعنی کہ جیسے کہ آپ بابائی قوم ہے یہاں پہ، ہم تو نہیں چاہتے کہ پار کوئی ایسا بابائی قوم ہو جو یہ کہے جی کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا 1 ارب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ بات تھوڑا سا کنفیوژن آ جائے گا۔ مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے، نہیں آپ کو نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ہو سکتی ہے نا، لوگوں کو اگر ہوتی ہے تو میں نہیں وہ ڈاؤٹ کر سکتا۔ نہیں اگر وہاں کا بابا کہے کہ بھائی 1 ارب لوگ انڈین لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ کے 18 لوگ کیا 18 کروڑ کیا ہے؟ کیوں ڈوبی ہوئی تھی، 2.5 کروڑ انسان جو ہے وہ بیگار اور بیکاس اور بھوکے اور پیاسے تھے۔ ایکچولی ان کی جو جذبات ہیں، میرے خیال سے میں بات پوری کرنا چاہوں گا، صحیح، چونکہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو جو ہے ظاہر ہے آف کورس وی آر آل مسلمز، صحیح، نہیں وہ ٹھیک ہے، ہم بھائی ہیں، کل مسلم اخو المسلم، اور پاکستانیز چونکہ ہمارے بھائی ہیں اور بالکل نیکسٹ ڈور ہیں۔ آئی مین میں نہیں کہتا کہ پاکستان کشمیر کا وہ کوئی، کشمیر تو صرف کشمیر ہے اور ہمارا گھر اپنا گھر ہے، بٹ یہ میرے خیال سے اس طرح سے ان کو ملا رہے ہیں کیونکہ کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اپنی بات مکمل کریں۔ اچھا نہیں، دل آزاری بھی دیکھو، یعنی نہیں چونکہ ان کی محبت ہمارے ساتھ ہے، ان کی قربانیاں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے ان سے محبت کرنا، ان کا نام لینا، جہاں کشمیر کا نام لیا جائے وہاں پاکستانیز جو سٹیزنز ہیں ان کا نام لینا۔ دیکھنا، جس پاکستان کو میں جانتا ہوں وہ کشمیریوں کی ایک محبت ہے، جس نے ایک وجود دیا خوابوں کی شکل میں، یعنی خیالوں کی شکل میں۔ یہ خواب ہیں، یہ خواب جو ہوتا ہے ایک آئیڈیا، اب دی آئیڈیا از دا گریٹ، لیکن اساں اس آئیڈیا نے اوپر چلے کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد۔ اچھا انوینٹ کیتی ہیں، دیکھو سنیں شمیم صاحب، وہ ایک آئیڈیا ہے، وہ ایک نیا آئیڈیا ہے، بلکہ ایک تجربہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ ہزاروں سال پرانے ہیں۔ خدا کے بندے، ایک آپ سوال زیادہ نہیں کیا کرو نا، مجھے جواب دیکھو۔ ابھی آئیڈیاز ہم نے سبھی جانچ لیے، پرکھ لیے،
ابھی ایک آئیڈیا جو ہے امن اور سلامتی والا ہی ایک راستہ ہے ہر دور میں. جب قوموں نے اکٹھے ہو کر اختیار کیا قومیں آزاد ہو گئی. یار ہماری قوم جو ہے اور کسی بات پہ کبھی یہ آگری ہوں گے نہیں. یہ آزادی کے معاملے پہ یہ آگری نہیں ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیڈر ہے, یہ ہمارے پیسا جا رہا ہے. عام لوگ جو ہم پیچھے جا رہے ہیں. صحیح. اگر دکھ اور غم ہے تو ہم لوگوں میں ہے. یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان میں یہ تو لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ محب الوطن ہیں, ایمان والے ہیں, یقین والے ہیں, جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. نہیں, یعنی کہ یہ بھی ننگے ہو گئے ہیں, پوری دنیا کے سامنے ننگے ہیں. ہم پہ تو یعنی کہ مسلط ہیں. دیکھو ان کو جان چھڑانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں. چاہے وہ انگلینڈ ہو, انگلینڈ میں بھی ہمیں اپرچونیٹی تو بہت ملی ہیں. کہ لال نذیر احمد نے کہا کہ 5-6 لاکھ ایک جگہ اکٹھے ہو جو کشمیریوں, میں اعلان کروں. پتہ نہیں وہ جذبات میں کہہ رہے تھے, ہوش میں کہہ رہے تھے, لیکن وہ ایک کشمیری ہیں اور وہ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے وہ کر سکتے ہیں. ان میں وہ جرأت بھی ہے, وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. ایک ڈبیٹ ونر انسان ہے. اچھا, یہ لوگ جو ہیں بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ شمیم صاحب. اور اسی پہ ہم اختتام کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اور مجھے امید ہے کہ انگلینڈ جا کر آپ وہ سب کام کریں گے جو درکار ہیں, جو ضروری ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور سب دوستوں کو کا بھی شکریہ.